الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد قادری۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے دہے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پہلی رمضان سے نور رمضان پروگرام کا آغاز ہوا، جس کا تسلسل جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس ہمارے نور رمضان پروگرام میں ثناخوان رسول اور علماء اکرام کی آمد ہے۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ الحمدللہ یہ نور رمضان پروگرام آپ ہاشم قادری فیس بک پر ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور KQI آفیشیل فیس بک پر بھی آپ ضرور اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اسے آپ ضرور شیئر کریں، لائک کریں، دوسرے حضرات تک یہ پیغام پہنچائیں۔ الحمدللہ کافی چاہنے والوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا پروگرام کے سلسلے میں، اور اپنی رائے اور تجاویز ہمیں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرامز میں ہم بہتر سے بہتر سیگمنٹ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں ثناخوان رسول کی طرف۔ اب میں ملتمس ہوں محمد خرم قادری سے کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ صلی اللہ علیہ اے جلوہ
لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں جس جہاں نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں جس جہاں نظر آتے ہو سجدے وہی
کچھ مطلب کعبہ ہو یا میں خانہ اس سے نہیں کچھ مطلب کعبہ ہو یا بت خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. یہ تھے خرم قادری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدم معرفی کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دو اشعار نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا. چاہتا ہوں کہ کوئی لفظ خاموش نہ رہے. بڑی ہی توجہ کے ساتھ بڑی اطمینان کے ساتھ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کے مصطفیٰ غلاموں کے قسمت بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں. رحمتوں کے چادر کے سائے سائے چلتے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے عطر و مشک و عنبر کی. ان کو کیا ضرورت ہے عطر و مشک و عنبر کی. خاک جو مدینے کی خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں. ارے خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں. سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے. سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے. علیم آخا کے علیم آخا کے ٹکڑوں پہ جو
ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا تاخیر اب آگے بڑھتے ہیں بیان کی طرف۔ اب میں ملتمس ہوں شیخ درویش محی الدین خالد قادری صاحب مدظ اللہ نورانی سے کہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے خلق کو منور فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن شریف کی فضیلت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے فضائل یہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن شریف نازل فرمائی ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ایک نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفاء لما فی الصدور، اور پھر کہا گیا کہ شفا ہے کن لوگوں کے لیے، کس کے لیے؟ جو برے کاموں کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور وہدی، پھر قرآن کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ہے وہ لوگوں کے لیے جو برے کام کو چھوڑ کر نیک کام کو اختیار کرتے ہیں۔ یعنی نیک اعمال کے لیے، نیک عمل کو اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔
قرآن کیا ہے؟ ایک حکمت سے بھری ہوئی نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تو قرآن شفا ہے، جو دلوں میں جو لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر قرآن رہنما ہے کن کے لیے؟ جو نیک راہ کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے رہنمائی بھی کرتی ہے۔ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن کیا کیا نہیں ہے، ایک آیت میں اتنی ساری چیزیں پیش کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً دل، انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس طرح لوہا پانی کے اثر سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یعنی اس دل کو کس طرح روشن کیا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر دل کو روشن کرنا ہے تو کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کے دل، انسانوں کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت، راوی خود سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے حق میں سفارش کریں گی، تو کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا روزہ اور قرآن۔ روزہ ایک عمل ایسا ہے کہ وہ کہے گا مولا میں بندے کو، انسان کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا میری سفارش اس کی حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا مولا میں اس کو رات میں سونے سے روکا اور عبادت میں کھڑا کیا، لہذا میری بھی اس کی حق میں سفارش کو قبول فرما۔ تو خداوند قدوس ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی خوشخبریاں ہیں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کے پڑھنے میں قرآن کی فضائل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت جنت کا درجہ رکھتی ہے اور تمہارے لیے گھر کا چراغ ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ گھر کا چراغ ہے۔ جو لوگ قرآن گھروں میں پڑھتے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نیکیوں سے ان کے گھر لبریز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھے یا سمجھ کر نہ پڑھے، ہاں قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھ کر پڑھے یا معنی مفاہیم کو سمجھ کر نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں تقرب الہی کا آسان ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں صورتوں میں یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی صورت میں بھی کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں ہمارا مقام یعنی ہمارے کو خدا کی قربت کا ذریعہ ہے، تقرب الہی کا آسان ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، مطلق بات ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں یا یہ قرآن کے فضائل ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو سب لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اکابر نعمت یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت کا حال یہ ہے جس کے گھر میں قرآن پڑھا جائے ان کا گھر نیکیوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور تقرب الہی کا آسان ذریعہ، اور فرشتے اس کے حق میں بلکہ اس کو بوسہ دیتے ہیں دونوں آنکھوں کے درمیان۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اس کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ اس کو کم سے کم 10 گنا تک دیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم سے کم 10 گنا تک اس کا بدلہ دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھے، اور میں یہ نہیں کہتا، راوی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو کم از کم 30 نیکیاں تو مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو آدمی بحالت نماز قیام میں قرآن پڑھتا ہے اس کو 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جو آدمی حالت نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو 50 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جو آدمی نماز کے علاوہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کو بھی 50 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جو آدمی بے وضو، جو وضو نہیں ہے، قرآن کو چھوا نہیں، بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہا ہے، جو یاد ہو وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے حق میں بھی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کے پڑھنے کے فضائل ہیں۔ اسی طرح سیدنا حارث اعور علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں جو مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ کی ایک مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن کی تلاوت کے بجائے بے فائدہ باتوں اور غیر ضروری مباحثوں میں مشغول ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی اطلاع دی کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر بے فائدہ باتوں میں مصروف ہیں۔ تو یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا لوگ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر مسجد میں ایسی خرافات میں مشغول ہیں، یعنی غیر ضروری مباحثوں میں مشغول ہیں، بے فائدہ باتوں میں مشغول ہیں؟ تو حضرت حارث جو مشہور تابعی ہے وہ فرماتے ہیں جی ہاں یہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار ہو جاؤ ان قریب ایک فتنہ بھرپا ہونے والا ہے۔ سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس فتنے سے محفوظ رہنے کی کیا صورت ہے؟ توجہ چاہوں گا، سیدنا علی نے فرمایا اس فتنے سے محفوظ رہنے کی کیا صورت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہی اس فتنے سے محفوظ رہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب دیکھیں آپ اس میں تم سے پہلے کی امتوں کے تذکرے ہیں اور اس میں تمہارے بعد قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے۔ قرآن میں تم سے پہلے کی امتوں کے تذکرے بھی ہیں اور ہمارے بعد قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے۔ اور اس میں کیا ہے یعنی قرآن میں تمہارے مسائل ہمارے مسائل کا ذکر ہے، یعنی حلال و حرام کا ذکر ہے۔ قرآن میں کوئی بات ناشائستہ نہیں ہے، اور وہ یعنی قرآن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اور جس سرکش نے اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، یعنی جس نے قرآن کو چھوڑا خداوند قدوس اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے ہدایت کو قرآن کے سوا ان کتابوں میں تلاش کیا جو کتاب اللہ سے ماخوذ نہیں ہے، یعنی ہدایت کو قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں تلاش کیا جو اللہ کی کتابوں سے ماخوذ نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن سے ماخوذ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر حضور فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، قرآن حکمت سے بھری ہوئی نصیحت ہے، قرآن سیدھا راستہ ہے، قرآن ہی ایک ایسا کلام ہے جس کی اتباع کرنے والے کو خواہشات نفس گمراہ نہیں کر سکتے، قرآن ہی ایسا کلام ہے جس میں دوسرا کلام غلط ملت ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، بار بار دہرانے کے باوجود یہ پرانا نہیں ہوتا، بار بار پڑھنے کے باوجود یہ پرانا نہیں ہوتا، اس کی تلاوت اور اس کی لذت بڑھتی ہی جاتی ہے، بلکہ اس کی لذت اور شیرینی کم نہیں ہوتی، اس کے عجائب اور غرائب ختم نہیں ہوتے، یعنی قرآن کے عجائب اور غرائب ختم نہیں ہوتے، جن کو سنتے ہی ہاں یہ وہی کلام ہے، جن کو سنتے ہی ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر جنہ نے کہا، جن کو سنتے ہی ایک سیکنڈ رکے بغیر بھی جنہ نے کہا، جنہوں نے کہا کیا کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہاں ہم نے قرآن سنا تو کیا دیکھا، یہ ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، ہاں ہم سنتے ہی اس پر ہم ایمان لائے، جو عجیب و غریب کلام ہے، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور جس نے قرآن کے مطابق کہا سچ کہا، جس نے فیصلہ قرآن کے مطابق کیا، انصاف کیا، جس نے اس پر عمل کیا، اس قرآن پر عمل کیا، اجر پایا، اس کے مطابق فیصلہ کیا، انصاف کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، سیدھی راہ کی طرف بلایا، اس کو ہدایت ملی، اس کی روایت دارمی اور ترمذی نے کی ہے۔ اسی طرح ایک اور ارشاد مبارک دیکھیں، قرآن کیا ہے، قرآن ہدایت کا ضامن ہے، قرآن سیدھا راستہ ہے، قرآن کیا ہے، اللہ سے حکمت سے بھری ہوئی ایک نصیحت ہے، قرآن سیدھا راستہ ہے، جس کو پڑھ کر اجنہ جیسی قوم بھی جس کو پڑھتا ہی، جس کو سنتا ہی ایمان لائے، اور کہنے لگی یہ وہ عجیب و غریب کلام ہے، کیا کلام ہے کہ جن کو سن کر ہم ایمان لائے، اس کو سنا، اس پر عمل کیا، وہ اجر پایا۔ قرآن کلام اللہ ایک ایسا کلام ہے۔ انتہائی مشہور واقعہ، اختصار سے کہتے چلوں، واقعہ تھوڑا سا طویل ہے، کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسید بن حضیر علیہ رحمت و رضوان یعنی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں ان کے قریب میں گھوڑا بھی بنا ہوا تھا۔ حضرت جب قرآن رات کے وقت پڑھ رہے تھے، جیسے ہی قرآن شروع کرے تو گھوڑا اچھلنے اور کودنے لگا، بدکنے لگا، تو یہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت آپ تھوڑی دیر بعد قرآن شریف کی تلاوت فرمانے لگے، تو پھر تو گھوڑا اچھلنے اور کودنے لگا، بدکنے لگا، تو حضرت پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضرت جیسے ہی خاموش ہو جا رہے تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا۔ پھر تیسری دفعہ آپ قرآن پڑھنے لگے تو قرآن اور خدا جو ہے سو بلکہ گھوڑا جو ہے سو اچھلنے اور کودنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت قبلہ گھوڑے کے نزدیک اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ سو رہا تھا، اس خوف سے اس کے پاس چلے کہ کہیں گھوڑا بچے کو زخمی نہ کر دے۔ حضرت جب چلے گئے، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، جب سر آسمان کی طرف اٹھائے تو آسمان پر ایک ابر کے مانند ایک سایہ فگن ہے، اور اس میں چراغیں ہیں، چراغوں کی طرح روشن کوئی چیز ہے جو منور ہے۔ تو صبح ہونے کا انتظار کیا، صبح ہوتے ہی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا ماجرا پیش کیے تو حضور نے کہا، اے ابن حذیر کاش تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے، اے ابن حذیر کاش تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے۔
تو ابن حدیر اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس خوف سے رو گیا کہ گھوڑے کے قریب میرا بچہ بھی سو رہا تھا، کہیں گھوڑا میرے بچے کو زخمی نہ کر دے جس کا نام یحییٰ تھا، اس وجہ سے میں رک گیا۔ دیکھا کہ جب میں بچے کو سلا دیا تو دیکھا کہ آسمان پر ایک ابر کے مانند ایک سایہ فگر ہے اور ایک چیز ہے جو چراغوں کی طرح روشن ہے، وہ دیکھ رہا تھا میں، اور پھر باہر آ کر دیکھا تو وہ نہ تھا۔ سارا ماجرا جب حضور کو سنا دی تو حضور نے کہا اے ابن حذیر کیا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ ابن حذیر کیا تم جانتے ہو کیا تھا؟ تو ابن حذیر نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے کہا وہ فرشتے تھے تمہاری خیرات کو سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم قرآن پڑھتے ہی رہتے تو تم بھی دیکھتے اور صبح ہونے تک فرشتے اصلی ہی حالت میں ہوتے اور دنیا والے یعنی لوگ ان کو برملا دیکھ لیتے، ان کی جسمانی اشکال میں دیکھ لیتے انہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے سننے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ فضائل ہیں تو آسمان سے اتر کر اس بندے کے قریب آ جاتے ہیں اور قریب ہو کر اس کی قرآن کو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن دیگر اذکار سے پڑھنے میں قرآن افضل ہے، دیگر اذکار کو روک کر قرآن پڑھا جائے، یہی ایک ایسا عمل ہے، اس لیے ہم کو چاہیے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ونور عرشہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخير واجعل عواقب عمورنا بالخير بيديك الخير إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ بالکل افطار کا وقت ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس کی جب خدا سے ملاقات ہوگی۔ تو بالکل افطار کا وقت ہے، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند دعا افطار پڑھے۔ اللہم لک سمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔